دیکھیں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنت میں جانے کا ہم نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، نہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے دنیا میں رہنے کا، اور اس کے لیے پھر بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو دنیا آپ کی حسب منشا ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ تو پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ اس آیت کا مفہوم یعنی جو ماخذ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر دنیا کا ارادہ کر بھی لے محض دنیا کا، اور کوشش بھی کرے، تب بھی اسے حسب منشا دنیا نہیں مل سکتی۔ یہ میری مرضی ہے، میری تقسیم ہے، دنیا تو تقسیم ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جنت میں جانے کا آسان طریقہ۔ دیکھیں، جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی جنت گھر ہے انسانوں کا، تو یعنی وہ مقصد ہی کہ اس میں انسان جائیں گے۔ تو جیسے کہ آپ اپنے لیے ایک گھر بنا لیتے ہیں، اور سارا جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر لازمی طور پہ آپ اس گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ سال میں بنتا ہے، 2 سال میں بنتا ہے، جتنا بھی عرصہ، لیکن جنت تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اب وہ بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں جو موضوع ہے کہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ، تو اس میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ جنت ہے ہی انسانوں کے لیے۔ وہاں گائے، بیل، بھینس، بکری یا جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کی وہاں جگہ نہیں ہے۔ یہ جنت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اب طریقہ جو ہے وہ بھی آسان ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا ہے طریقہ۔ جنت میں جانے کا آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں کہ جنت میں جانا جتنا آسان ہے، اتنا اور کوئی کام آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے یا جنت میں رہنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ یہ جنت جانے کی تیاری کر لیں۔ دیکھیں، 2 باتیں، ایک جنت میں جانا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے۔ تیاری آپ نہیں کریں گے تو پھر امتحان جتنا بھی آسان ہوگا، اگر آپ امتحان نہیں دیں گے تو پھر تو کامیابی مشکل ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یعنی ایک امتحان اگر بہت بھی آسان ہو، لیکن آپ امتحان دینے کے لیے تیاری نہ ہوئے تو پھر امتحان پاس کیسے کریں گے؟ امتحان بہت آسان ہے، تو اگر وہ امتحان نہ دیں آپ تو پھر تو مشکل ہے۔ یہ ایک میں یعنی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جنت میں جانا آسان ہے، دنیا ایک امتحان ہے۔ دنیا کے امتحان میں، دنیا میں امتحان دے دیں اور پاس ہو جائیں۔ پاس ہونا یقینی ہے، لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ سوال اور جواب بالکل واضح ہیں۔ یہاں چیٹنگ جائز ہے، بلکہ چیٹنگ کا حکم ہے کہ تم چیٹنگ کرو، نقل کرو۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، او کما قال، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، نقل کرو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب جائیں گے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو اللہ کا محبوب ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں میں قرآن پاک کی آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک میں بات کر رہا ہوں۔ تو جنت میں جانا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، تو محبوبان خدا جو ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ بنیں گے کیسے؟ رسول کا اتباع شروع کر دیں تو آپ محبوب خدا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت آسان طریقہ ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جنت میں جانا جو ہے انتہائی آسان ہے، لیکن انتہائی آسان کام دنیا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں بھی اگر ایک کام بہت بھی آسان ہے لیکن آپ اسے کرنا نہیں چاہتے تو وہ آسان کام بھی پھر آپ نہیں کرتے، تو پھر وہ نتائج تو نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور وہاں تھوڑی صفائی کی ضرورت ہے، گرد پڑی بھی ہے، گرد آلود ہو رہا ہے کمرہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو کمرے کی صفائی کوئی مشکل تو نہیں ہے، پوچھا لگا لیں، جھاڑ پونچھ کر لیں، پوچھا لگا لیں، کمرہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اب جھاڑ پونچھ کرنا یا پوچھا لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ بستر پر پڑے ہوئے نہیں ہیں تو پوچھا لگا لیں، جھاڑ پونچھ کر لیں، کمرہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کمرہ صاف ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کمرہ پڑا رہے گا۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، پانی کا گلاس ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن اگر آپ پینا نہیں چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو پیاس ہی نہیں ہے، تو پانی پڑا رہے گا۔ ٹھنڈا پانی ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہو جائے گا۔ تو یعنی اتنا معمولی بات بھی اگر آپ کرنا نہیں چاہتے تو پھر وہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں یہ ایک عام اصول ہے، مشکل سے مشکل کام انسان کر لیتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ اس کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں بہت سے کام آپ کو بسا اوقات مشکل لگتے ہیں، لیکن جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ارادہ کرنا، کوشش کرنا، یہ شرائط ہیں کسی بھی کام کے لیے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ارادہ کرنا اور کوشش کرنا۔ اگر آپ کسی کام کا ارادہ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے اور بریانی، مثال کے طور پہ دوپہر کے کھانے کے لیے کوئی اگر نہ کہے گھر میں کہ بھئی دوپہر کو ہم بریانی کھائیں گے، ارادہ نہ کرے، جب ارادہ آپ نے نہ کیا تو پھر کوشش بھی نہیں ہوگی، پھر آپ سودا بھی نہیں لائیں گے، نہ چکن لائیں گے نہ دہی لائیں گے، تو بریانی تو نہیں بنے گی۔ یہ ایک بریانی بنانا یعنی اتنا مشکل تو نہیں ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو آپ فالو کریں، بریانی بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ارادہ نہ کیا، پھر کوشش نہ کی، تو پھر تو بریانی نہیں بن سکتی۔ یہ میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنت میں جانے کا ہم نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، نہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے دنیا میں رہنے کا، اور اس کے لیے پھر بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کو دنیا آپ کی حسب منشا ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ تو پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ اس آیت کا مفہوم یعنی جو ماخذ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے
کہ انسان اگر دنیا کا ارادہ کر بھی لے محض دنیا کا اور کوشش بھی کرے تب بھی اسے حسب منشا دنیا نہیں مل سکتی. یہ میری مرضی ہے, میری تقسیم ہے. دنیا تو تقسیم ہو چکی ہے. تو یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیں. من کان یرید العاجلۃ, جس نے ارادہ کر لیا عاجلہ کا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, اس کو میں دے دیتا ہوں عاجلہ یعنی دنیا, لیکن کس کو اور کتنی یہ میری مرضی ہے. ما نشاء لمن نرید, پھر یہ جائے گا جہنم. یصلاھا مذموما مدحورا, جہنم میں پھر یہ جائے گا ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.